پنجاب تو 80% اس وقت زیر آب ہے اور وہاں پہ تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. لائف سٹاک آپ دیکھ لیا کہ وہ اس کے بھی حالات بہت مندے ہیں. لوگوں کے پاس اب کچھ نہیں ہے ان کو سروائیو کرنے کے لیے. اللہ کرے جلدی سے جو لوگ ہیں ریسکیو کی طرف جو ہے وہاں پہ ریکنسٹرکشن کی فیز کی طرف جائیں, لیکن فی الوقت حالات بہت مندے ہیں. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ حکومت کو فی الفور کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ آئندہ ہفتے 10 دن 2 ہفتوں کے دوران پھر جو ہے آپ کے پاس وہ پلان آف ایکشن ہو, اس کے اوپر فوراً عمل ہو, کیونکہ لوگ جو پانی کے اندر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں وہ اب حکومت کی طرف دیکھیں گے اور تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. نجیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں پھر یہی سوچنا چاہیے کہ آخر ہم بار بار مطلب اگر میں میجر فلڈز پچھلے 50-60 سال میں ہی دیکھوں تو 29 تو پاکستان میں آئے ہیں. بالکل صحیح ہے. 2022 کا تخمینہ 20 ارب سے 40 ارب ڈالر کے نقصان کا تھا, جس میں انفراسٹرکچر اور اکنامک لاس تھا. اب ہم پھر 3 سال بعد وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں. سو لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ واٹ آر وی ناٹ ڈوئنگ رائٹ ٹو پریونٹ گیٹنگ انٹو دس سچویشن. اصل سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں کیا کروں, وہ بھی میں آپ کو اپنی کچھ گزارشات رکھتا ہوں, بٹ میں شروع یہ کروں گا کہ جب تک ریئلائز یہ نہیں کریں گے نا کہ فنڈامنٹلی پانی کو آپ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ, یعنی کہ آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو تھنک. خاور صاحب, مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بیمار کروں, اب میں کہوں کہ میں آپ کا علاج کروں گا. میں آپ کو پریونشن از بیٹر دین کیور, یہ ذرا ان چیزوں سے سیکھیں. اب ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے, آپ نے پونڈنگ نہیں کی, آپ نے جو گلیشیئر میلٹ ہو رہا تھا اس کا علاج نہیں کیا, آپ نے جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی تھی اس کو نہیں روکا, جو چیزیں ان کے اوپر بن رہی تھیں ریور فلوز کے اوپر جن میں سے گارڈر نکل کر ہٹ کر رہے تھے, آپ نے اس کو نہیں روکا, آپ نے جو کلائمیٹ چینج کا میسو افیکٹ گلیشیئر میلٹنگ میں آ رہا تھا اس کو نہیں روکا. اب مجھے بتائیے نا, مطلب کیا شارٹ ٹرم کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ درست ہیں. اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر شروع اسی طرح کریں کہ واٹر از مائی فرینڈ. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ واٹر کو آپ جس طرح کہتے ہیں نا بلو آئل کی طرح استعمال کریں. سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ان سب میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کے ریور بیڈز تھے جن میں ایکچوئل کیپیسٹی تھی ٹو ایبزارب اینڈ کیپ دس واٹر, وہ آپ نے نہیں ہونے دی. آپ یہ کہتے رہے کہ واٹر اسکیرسٹی. نجیب بھائی, یہ تو ساری باتیں اب ہوتی رہیں گی. لوگ بیچارے 40 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت محصور ہیں, پانی کے اندر پھنسے ہوئے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے مطلب سروائیو کرنے کے لیے. تو ہم آپ سے ضرور پوسٹ فلڈ یہ بتائیں کہ لوگوں کو کس طرح ہم نے اب زندہ رکھنا ہے نا, زندہ رکھنا ہے. حکومت چھوڑ دے اس ٹائم. یہ باتیں تو سر معلوم ہے, لیکن اب جو ہو چکا ہے سر پر اب تھوڑا لگ چکا ہے نا, اب آگے تو ہم نے بڑھنا ہے. حسن بھائی, یہ باتیں معلوم نہیں ہیں, ان پہ تو بڑے پرچے چاہیے, ان پرچوں پہ عمل چاہیے, کیونکہ سال بعد ایکسپرٹس مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہیں ریپیٹ نہ ہو جائے اگلے سال. سو یہ باتیں وہ تو فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے بتایا نا کہ 2022 میں جو فلڈ آیا تھا پیسے بھی لوگوں نے کمٹ کیے تھے انٹرنیشنلی, ہم نے اقدام نہیں کیے اور ہم نے کوئی پلان ہی ان کو نہیں دیا اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. جی نجیب صاحب. اچھا, so then this is the most important thing. اگر اتھارٹیز بھی یہی کہہ رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 11 ارب ڈالر کمٹ ہوئے تھے جو ہم نے کیے, 2.5-3 ارب ڈالر سے زیادہ آپ پروجیکٹس نہیں رکھ سکے. سو آپ فلڈ کو روکنے کے لیے یا جسے کہتے ہیں پریکاشنری میجرز یا پریونشن یا یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس کے لیے اگر 22 سے 25 تک کام کر رہے ہوتے تو کیا آپ کا فلڈ ہٹ اتنی سیویئر ہوتی؟ شاید نہ ہوتی. رائٹ, اب آپ شارٹ ٹرم پلیز نہ سوچیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رن اے فنڈامنٹل انالیسس کہ ہم کیا کریں گے ان ٹرمز آف پریونشن, جو ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں. 40 لاکھ لوگ ہیں پنجاب کے. خاقان نجیب صاحب, ان کا کیا کریں؟ 4 ملین کی پاپولیشن ہے, ان کے پاس جو تھا سب کچھ جا چکا ہے. انہوں نے گوداموں میں جو گندم رکھی تھی وہ چلی گئی, ان کے جانور جو ہے نا وہ ڈوب گئے, بہ گئے. اب ان کو اپنے زندہ رکھنا ہے نہیں رکھنا, کیا کریں گے ان کے لیے؟ اب یہ ہے, پہلے میں نے ایک فنڈامنٹل انالیسز رکھا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے سب سے. اب یہ کہ کیا کریں, اس کا حل یہ ہے. ابھی خاور بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ بجٹ ابھی آئے تھے تو ان میں سے پھر ہاؤ ڈو وی ورک. ایک تو گروتھ ریٹ افیکٹ ہوگا, سو ٹیکسیشن افیکٹ ہوگی, بٹ ایک پازیٹیو جو ہے آپ کے پاس اس وقت یہ ہے کہ صوبوں کے پاس ایک بہت بڑا پی ایس ڈی پی موجود ہے. اس پی ایس ڈی پی کو جو کہ 3000 ارب روپیہ ہے, رائٹ, ہیئرز اے پریکٹیکل سجیشن فار یو, جو آپ چاہ رہے ہیں اس 3000 ارب کے پی ایس ڈی پی کو کاٹ کے ریلیف ورک میں یوز کر لیں 200, 400, 500 ارب, سو دیٹ ہم جو نقل مکانی ہوئی ہے
जो क्रॉप्स का डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर राइस क्रॉप वाकई 50-60% जो अर्ली एस्टिमेट्स कह रहे हैं, कॉटन 35% है, शुगर केन 30% है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? दैट इज द मनी दैट यू हैव, इफ मनीज की बात हो। जो प्रोजेक्ट्स के 11 अरब डॉलर पड़े हुए हैं उनको यूटिलाइज कर लें, एक और कॉन्फ्रेंस करके फिर जिसे कहेंगे प्लानिंग कमीशन को फाल करें कि पीएसडीपी के थ्रू या नए प्रोजेक्ट्स ले लें। ये नंबर 2 बात हुई। जो प्लानिंग कमीशन हमारे पास मौजूद हैं, जिनको पीएनडी डिपार्टमेंट्स कहते हैं, उनको फौरन मोबिलाइज करें ताकि ये प्रोजेक्ट्स आ सकें। चौथी चीज, इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ स्टॉक। ये पहला प्रोजेक्ट मैंने ही किया था, मुझे याद है फाइनेंस में बैठ के, कि हमें लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस देनी चाहिए ताकि कंपनीज पे कर रही हो, उस तरफ बढ़ें। ये तो इमीडिएट चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। और ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, यार किस किस चीज की इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे? एजुकेशन की भी इमरजेंसी चाहिए मुझे। आपको दूररस फैसले करने हैं, और वो दूररस फैसले करने के लिए फिर फंडामेंटली देखें कि एक साल में क्या चीज फंडामेंटली तब्दील की जा सकती है। अगर नकल मकानी से कोई हाउसिंग डिस्ट्रॉय हुई है तो अगले 6 महीने में उनकी रीबिल्डिंग थ्रू दिस पीएसडीपी किस तरह की जा सकती है। ये तो आपकी इमरजेंसी है, पर असल फैसले ये नहीं है, ये तो सेटलमेंट्स हैं जो आप करने लगे हैं। लॉन्ग टर्म क्रॉप इंश्योरेंस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज बार बार आपको ये इशू आता है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की पैदावारी सलाहियत, यार ये कैसे हो सकता है? आप एरिड लैंड में हैं, आपको पता है ना ये बात, आप अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करें, आपको किसने रोका है? देखिए, ये कहते जाना कि ये आंगहानी हो जाता है, आपने जो करना था जब आप कर लेंगे और फिर ये चेंजेस आपको अफेक्ट करेंगे तो मैं बात मानूंगा। आपको अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है, फौरी तौर पर तब्दील कीजिए अपना क्रॉपिंग पैटर्न, ताकि जो मॉनसून है वो आपको अफेक्ट ना करे। यार, गेट अ टीम ऑफ रियली 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 स्मार्ट टेक्नोलॉजिस्ट्स जो एग्रीकल्चर को समझते हों, जो इकोनॉमी को समझते हों, और उनको कहें कि एक जिसे कहेंगे पर्चे उन सब चीजों पे जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो रखें, और अगले 1-2 साल में से इस चीज को ईज ऑफ करें। जो 3000 अरब है, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है, उसको यूज कर लें। जो 11 अरब डॉलर है, अभी आपको मैं एक बात बताऊंगा तो आपको भी शौक लग जाएगा। शॉकिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए ना, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर प्लानिंग है उनका जो अभी स्टे है वो मेरे ख्याल से अब 2 दिन अगले और मजीद नहीं आ रहे। ये हमारे यहाँ सैलाब की सूरत हाल है। ऐसे इकबाल साहब जो है अभी वो चाइना के अंदर ही मौजूद है, मेरे ख्याल से शंघाई चले गए हैं, और वहां से वो मंडे को आई बिलीव वो वापस आएंगे। तो यहाँ पर तो सीरियसनेस ये है, यहाँ पर चलें नजीब साहब, ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया।